ناظرین، ہم ہیں آپ کے میزبان زین العابدین باگل کوٹ کرناٹکا انڈیا سے۔ MRF TV کرناٹکا کے خاص پروگرام ملاقات میں آپ کا استقبال ہے۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ہمارے ساتھ آبروئے ادب، خوش فکر، خوش گلو شاعر، مایہ ناز ادیب، نامور قلمکار جناب عزیز بیلگامی صاحب موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کا یہ 50 سالہ سفر جو ادبی سفر رہا، تو یہ سفر کیسا رہا؟ ہمارے ناظرین کو کچھ آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، میں MRF TV کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس خاکسار کو اس قابل سمجھا کہ ایک انٹرویو کے لیے مجھے مدعو کیا جائے اور کچھ سوالات کے ذریعے میرے خیالات معلوم کیے جائیں، میری خدمات کا تذکرہ کیا جائے۔ محترم زین العابدین صاحب، میری زندگی کا سفر محض ادبی سفر نہیں ہے، بلکہ بہت سارے ہمہ جہتی محاذوں پر میں نے کام کیا ہے۔ جہاں تک ادب کا سوال ہے، جہاں تک شاعری کا سوال ہے، وہ سارے ہی لوگوں پر متشرع ہے، لیکن تعلیمی محاذ پر میں نے زبیدہ پری یونیورسٹی کالج کا میں پرنسپل رہا اور میں نے طالبات کو اردو پڑھائی۔ تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جب رزلٹ آیا بچیوں کا تو 99% تک اردو سبجیکٹ میں انہوں نے اسکور کیا۔ ماشاءاللہ۔ پھر جہاں تک علمی خدمات کا سوال ہے تو میں نے مولانا عبدالکریم پارک صاحب کی قرآنی خدمات کا مطالعہ کیا، میں نے اس پر ریسرچ کی، ان کی تمام کتابوں کو میں نے کھنگالا، ان کے پورے فائلوں کو میں نے کھنگالا، ان کے تعلقات کو میں نے دیکھا، ان کے رشتہ داروں سے میں نے انٹرویوز کیے۔ تو کئی ماہ کی محنت کے نتیجے میں بحر کوثر کی آبجو کے نام سے ایک کتاب 500 صفحات پر مشتمل منظر عام پر آئی۔ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اگرچہ کہ یہ آن بہاف آف پارک فیملی کیا گیا تھا یہ کام۔ تو ایک سوانح نگار کی حیثیت سے انہوں نے میری خدمات لی، لیکن تقریض میں انہوں نے میری خدمات کا ذکر کیا ہے، جو اس کتاب میں صفحہ نمبر 29 پر موجود ہے، جسے دیکھا جا سکتا ہے۔ عبدالکریم پارک صاحب کے بڑے فرزند عبدالغفور پارک صاحب کا اس پر نام ہے اور رہنا بھی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جہاں تک صحافتی خدمات کا تعلق ہے تو میں نے اپنی صحافتی زندگی کا آغاز بیلگام کے روزنامہ جوہر گفتار سے کیا، جو بعد میں جوہر صحافت کہلانے لگا۔ پھر ہم نے خود ایک رسالہ جاری کیا جسے صدائے فطرت کے نام سے لوگ جانتے ہیں اور اس زمانے میں بہت معروف رہا۔ بنگلور منتقلی کے بعد السیدیہ میگزین کا ایڈیٹر رہا اور اس کے علاوہ الرشید کی ادارت کی، اور اب اس وقت فکر و فن شعر و سخن کے نام سے جو سیدھی بات کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اس کے مدیر کی حیثیت سے میں کام کر رہا ہوں۔ اور سارے عالم میں یہ اس لیے مشہور ہوا ہے کہ میں نے نہ صرف کرناٹک، نہ صرف ہندوستان، بلکہ سارے عالم میں مختلف اردو کے مراکز میں جو لوگ مصروف عمل ہیں ان کو مدعو کیا اور ان کی میں نے انٹرویوز لی۔ یہ ہے میرا صحافتی محاذ۔ اس کے بعد تعلیمی محاذ پر پوسٹ گریجویشن کیا، پھر اس کے بعد MPhil بھی میں نے کی ہے، اور ایک طالبہ مجھ پر اس وقت PhD کر رہی ہے۔ یہ معاذ اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے ہے کہ اس خاکسار کو اللہ نے شہرت دی، محبتیں دی اور سارے عالم میں ایک مقام عطا کیا۔ یقیناً آپ نے بجا فرمایا۔ آپ کی جو خدمات ہیں اور ان خدمات کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اعتراف بھی
بڑے پیمانے پر ہوا ہے۔ میں اپنے دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہوئے 50 سالہ ادبی سفر کے دوران یقیناً یہ جو سفر رہا ہوگا آپ کا، مشکلات اور چیلنجز کا بھی سامنا آپ کو کرنا پڑا ہوگا، تو اس سفر میں آپ کو کیا کیا چیلنجز اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس حوالے سے بھی آپ روشنی ڈالیں۔ زین العابدین صاحب، جس گاؤں سے میری زندگی کی ابتدا ہوئی وہ بیلگام ضلع کا ایک چھوٹا سا قریہ جسے کڑچی کہتے ہیں، جی، اور آپ کے علاقوں سے بہت قریب بھی ہے، جی، تو وہاں میری پیدائش ہوئی، جی، اور بچپن ہی سے محسوس کرتے تھے میرے اساتذہ جی، کہ یہ بچہ نہ صرف کڑچی کا نام کرے گا بلکہ سارے عالم میں اپنے خاندان کا، اپنے اساتذہ کا نام روشن کرے گا۔ جی، یہ سب سنتا رہتا تھا میں اپنے احباب کے ذریعے سے جی، کہ ایسا کہتے ہیں، جی، لیکن وہ فطری طور پر کچھ چیزیں بچپن ہی سے مجھ میں موجود تھیں۔ جی، مثال کے طور پر یہ نغمگی، جی، جسے شاعری کی زبان میں موزونیت کہتے ہیں، تو یہ موزونیت بچپن ہی سے مجھ میں ودیت کی ہوئی تھی۔ تو ہمارے زمانے میں محرم کے مہینے میں جی، پواڑے کے نام سے کچھ منظومات جی، ہم گاؤں میں گاتے پھرتے تھے، ایک گروپ تھا جو ان منظومات کو گاتا تھا۔ تو یہ ماحول موزونیت کے اس خصوصیت میں مزید اس طاقت بھر دی، اور پھر میرے زبان سے بھی موزوں اور باوزن مصرے نکلنے لگے، اور بچپن ہی سے میں کچھ نہ کچھ مصرے کہنا شروع کیا۔ جی، اب یہ سلسلہ چلتا رہا بچپن سے ہی، تو بعض مجبوریوں کی وجہ سے ہمیں اپنا وطن چھوڑنا پڑا، بیلگام منتقل ہوئے، تو وہاں بھی مجھے بہت اچھے اساتذہ ملے۔ پھر اس کے بعد بیلگام کے RLS انسٹیٹیوٹ میں میں نے اپنی تعلیم حاصل کی۔ پھر ایک اور ہجرت کا موقع آیا، یعنی بیلگام سے دھارواڑ کا۔ بیلگام سے دھارواڑ منتقلی کے بعد BSc 2 اور BSc 3 میں بھی میری اپنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کا کام جاری رہا۔ BSc کے بعد مجھے اسٹیٹ بینک آف انڈیا میں ملازمت ملی۔ یہ ملازمتی سلسلہ بھی تقریباً 20-22 سال تک جاری رہا۔ اس کو بھی میں نے اس لیے ترک کر دیا کہ سودی کاروبار کے سلسلے میں تھوڑا سا تنفر پیدا ہو گیا تھا، اور میں نے سوچا کہ عقل حلال کی کوشش کی جائے۔ تو مجھے ایک کالج کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، پرنسپل شپ ملی، اور اب اس وقت فکر و فن، شعر و سخن کے لیے مستقل خدمات انجام دے رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، آپ کی یہ جو مشکلات سے مزین جو سفر رہا ہے، اور اس سفر میں بھی جس دلچسپی کے ساتھ اپنے فن کے ساتھ انصاف آپ نے کیا ہے، اپنے ذوق کی تسکین کی ہے، وہ قابل داد و قابل تقلید ہے۔ آپ کا ایک شعر ہے، قدردانی کی امیدوں میں ہوئی عمر تمام، جی، قدردانی کی امیدوں میں ہوئی عمر تمام، جی، اپنے کندھوں پہ بھی ایک تحفہ چادر ہوتا۔ جی۔ تو آخر یہ شعر تخلیق کرنے کی وجہ کیا بنی؟ زین العابدین صاحب شاعر اشاروں کنایوں میں بہت سی باتیں کہہ جاتا ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ عام عوام کے لیے اس کو پیش کیا گیا ہے، لیکن کچھ اپنی رداد، اپنی آبیدی بھی اس میں ہوتی ہے۔ جیسے میں نے یہ غزل پوسٹ کی تھی تو آپ نے ایک کمنٹ کیا تھا کہ عزیز صاحب، اس میں تو آپ کی آپ بیتی نظر آ رہی ہے۔ جی، جی، بالکل۔ تو بات تک تو آپ پہنچ گئے، جی، لیکن یہ اصل میں ان تمام فنکاروں کی بات ہے، ان کا المیہ ہے، جی، کہ جو لوگ واقعی خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کے جو مداح ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کی اصل قدر نہ کر سکے۔ جی، میرا اپنا فلسفہ یہ ہے کہ دنیا قدر کرے نہ کرے، جی، لیکن اللہ تعالیٰ بہترین قدردان ہے، بالکل۔ وہ اپنے بندوں کی قدردانی کرتا ہے۔ اگرچہ دنیا میں ممکن ہے کچھ اجر نہ ملے، لیکن آخرت میں اجر محفوظ رہے گا۔ لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ قوم کو اپنے باصلاحیت لوگوں کو سنبھالنا چاہیے، ان کی قدر کرنا چاہیے۔ میں اس شعر میں نے کیا کہا ہے، یہ شال پوشی کی تو بات کی ہے، تحفہ چادر کا جو ذکر کیا ہے میں نے، یہ شال پوشی ہی کی تو بات کی ہے۔ ایک شال تو کم سے کم پیش کرنا چاہیے اپنے فنکاروں کو۔ یہ ایک عام فضا ہے جو میرے سامنے ہے، اور اس شعر کی شکل میں
میری زبان سے جاری ہو گئی ہے بس. جی، تو دراصل یہ جو آپ بیتی کے ساتھ جگ بیتی بھی ہے، جی بالکل، جو آپ نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. جی ہماری خواہش کے درجے میں آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اپنا ایک پسندیدہ کلام جی ہمارے ناظرین کو پڑھ کر سنائیں. تحت میں ہی میں اپنا کلام پیش کرنا جی بالکل چاہوں گا. عرض کرتا ہوں کہ ایسا نہیں کہ آپ کے جذبات ٹھیک تھے، جی ایسا نہیں کہ آپ کے جذبات ٹھیک تھے، سب کچھ تھا ٹھیک جب میرے حالات ٹھیک تھے. کیا بات ہے. جی سب کچھ تھا ٹھیک جب میرے حالات ٹھیک تھے. کیوں کر مزاج صبح کو سب کے بدل گئے، کیوں کر مزاج صبح کو سب کے بدل گئے. اتوار محسنوں کے تو کل رات ٹھیک تھے، اتوار محسنوں کے تو کل رات ٹھیک تھے. ہنستے ہیں حادثات پہ اب کھل کھلا کے لوگ، ہنستے ہیں حادثات پہ اب کھل کھلا کے لوگ. تھے ہم نوا جب اشک تو صدمات ٹھیک تھے ہم نوا جب اشک تو صدمات ٹھیک تھے. خوئے قبولیت سے ہیں محروم نے کیاں، خوئے قبولیت سے ہیں محروم نے کیاں. جب تک زکوٰۃ دی گئی صدقات ٹھیک تھے، جب تک زکوٰۃ دی گئی صدقات ٹھیک تھے. آخری شعر ہے، ان قبلہ معتمم کو نظر کس کی لگ گئی، ان قبلہ معتمم کو نظر کس کی لگ گئی. اب تک تو مدرسے کے حسابات ٹھیک تھے، اب تک تو مدرسے کے حسابات ٹھیک تھے. پانی فری تھا دلی بجھائی نہ جا سکی، پانی فری تھا دلی بجھائی نہ جا سکی. گو عام حکمراں کے بیانات ٹھیک تھے، گو عام حکمراں کے بیانات ٹھیک تھے. ایسا نہیں کہ آپ کے جذبات ٹھیک تھے، سب کچھ تھا ٹھیک جب میرے حالات ٹھیک تھے. بہت بہت شکریہ عزیز بلگامی صاحب آپ کا. ہم آپ سے آخر میں ایک گزارش کرنا چاہیں گے کہ MRF TV کرناٹکا کے حوالے سے آپ اپنے زرین خیالات و تاثرات اور مفید مشوروں کا اظہار فرمائیں. زین العابدین صاحب، میں سیدھی بات سے وابستہ ہوں. میں جانتا ہوں کہ ایک ٹی وی چینل چلانا اس دور میں کس قدر مشکل کام ہے. گزشتہ 5 سال سے انٹرویوز لے رہا ہوں، لوگوں سے ملاقاتیں کر رہا ہوں. اس اسٹوڈیو کو سیٹ اپ کرنے، اس کا پورا ڈیجیٹل نظام قائم کرنے میں جو دشواریاں ہیں اس سے میں خوب واقف ہوں. آپ سے میری مسلسل گفتگو ہوتی رہی جی، اور آپ کبھی دوردرشن کے بارے میں، کبھی ہمارے اپنے چینل کے بارے میں مجھ سے استفسار کیا کرتے تھے. جی اچانک آپ ایک اسکرین پر آپ نمودار ہوئے جی اور آپ نے ایک چھوٹا سا اقتباس وہاں پیش کیا اور میں حیرانی میں ڈوب گیا کہ کسی اطلاع کے بغیر آپ ایک ایسے اسکرین پر جلوہ افروز ہیں جو ٹیکنیکلی بہت ہی ایڈوانسڈ ہے اور آج کے دور کے تقاضوں کو پورا کرتا نظر آ رہا ہے. جی حالانکہ مجھے بالکل توقع نہیں تھی کہ ایسا کوئی اسکرین ہوگا جی یوٹیوب کا اور اس پر آپ ہوں گے اور اس کا سیٹ اپ ایسا ہوگا جیسے عام طور پر اس وقت بڑے بڑے چینلز کا دکھائی دیتا ہے. بعد میں جب میں نے آپ سے استفسار کیا تو آپ نے اس کی تفصیلات بتائیں اور میں بہت خوش ہوا. میں کیا کہوں آپ سے کہ ڈاکٹر حافظ عبدالوہاب صاحب کی کوششوں کے نتیجے میں یہ جو چینل وجود میں آیا ہے اور جس پر اب آپ بھی نظر آنے لگے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ علماء کا جو لباس ہوتا ہے اس کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ دور حاضر کے تقاضوں کو کیا جانتے ہوں گے. لیکن مجھے حیرت ہے کہ آپ جیسے حضرات نے پوری ٹیکنیکل قابلیت کے ساتھ، ٹیکنیکل نو ہو کے ساتھ آپ نے اس چینل کو کھڑا کیا ہے. MRF TV چینل کوئی معمولی چینل مجھے نہیں لگتا، حالانکہ 30 یا 40 اس پر ایپیسوڈز یا ویڈیوز آ چکے ہیں، لیکن یوں لگتا ہے جیسے ایک زمانے سے
آپ اس چینل پر کام کر رہے ہیں. یہ میرے تاثرات ہیں آپ کے چینل کے بارے میں، اور میں دعائیں بھی کرتا رہتا ہوں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ جرنلزم کے اس اہم شعبے کو کامیابی کے ساتھ چلانے کی طاقت اور قوت عطا فرمائے. اس کے ساتھ ایک مشورہ میں آپ کو یہ بھی دوں گا ان تمام تاثرات کے ساتھ کہ آپ اپنے چینل پر کام کرتے ہوئے آپ بہت زیادہ اس کے سبسکرائبرز کی تعداد پر نظر مت رکھیے. آپ کے دیکھنے سے آپ کے سبسکرائبرز کی تعداد نہیں بڑھتی. ہمارے 11.5 لاکھ سبسکرائبر جو بنے ہیں، ہم کسی کے پیچھے نہیں پڑے. البتہ ریکویسٹ کرتے رہیے سبسکرپشن کے لیے، لیکن مسلسل اس پر نظر رکھیں گے تو آپ اچھی کوالٹی کے پروگرام نہیں دے سکیں. یہ چیز میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. اور ہوتا یہ ہے کہ بہت آہستہ سے آپ کے سبسکرپشن کی تعداد بڑھتی ہے. ہاں کبھی کبھی دیکھ لیا کیجیے، لیکن بالکل اس کی پرواہ کیے بغیر کہ کس قدر بڑھ رہے ہیں، رفتار کیا ہے. آپ اپنے کام میں لگے رہیں، کوالٹی پروگرام پیش کریں. آپ کا کنٹینٹ آپ کو آپ کے سبسکرائبر سے دلائے گا. آپ کا ظاہری رکھ رکھاؤ تو یقیناً اثر کرے گا، لیکن کسی چینل کی، خاص طور سے ایک اردو چینل کا جہاں تک معاملہ ہے، اس کے لیے بہترین کنٹینٹ کی ضرورت ہے. بہترین کنٹینٹ جمع کیجیے، بہترین شخصیات کو آپ اپنی ٹیم میں شامل کیجیے، پھر دیکھیے کہ آپ کا چینل فضاؤں میں اڑتا چلا جائے گا. پھر تیسری بات یہ کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے سامعین آپ سے کیا چاہتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے سامعین کو اپنی طرف سے کیا دینا چاہتے ہیں. اگر عوام کا خیال رکھیں گے، اپنے قارئین کا خیال رکھیں گے، اپنے ناظرین کے ذوق کا آپ خیال رکھیں گے، تو آپ کو اپنی سطح سے ان کی سطح تک نیچے آنا پڑے گا. ایک چینل کا کام یہ ہے کہ آپ اپنی سطح تک ان کی سطح کو لائیے، ان کے معیار کو بلند کیجیے، ان کے لہجوں کو بلند کیجیے. مثال کے طور پر آپ نے جو ہندی لفظ استعمال کیا ابھی، سواگت کی جو بات ہے، یہ سواگت ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، یہ بہت معروف ہے لفظ. مثال کے طور پر بول رہا ہوں آپ کو میں کہ غیر ضروری طور پر محض عوام کی خواہش پر اپنے لفظیات کو، اپنے رکھ رکھاؤ کو، اپنے سلیقے کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے قارئین، آپ کے ناظرین کو سلیقہ شعار بنانا ہے، ان کے معیار کو، ان کی علمی معیار کو اوپر اٹھانا ہے. یہ میں کچھ سوچتا ہوں ان چیزوں کے بارے میں، آپ سے بات چیت ہوتی رہتی ہے. اس کا خیال رکھیے، آپ کا چینل بہت دمدار اور طاقتور ہو جائے گا. اب دیکھیے کہ وہ لوگ جو کام کرتے، وائر والے، آپ نے پرسوں انٹرویو جس کا لیا آپ بیجاپور میں، ڈاکٹر رام پونیا، تو یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں، یہ اپنے چینلز کو وقار عطا کرتے ہیں، وزن عطا کرتے ہیں. اگر انٹرویوز بھی آپ لے رہے ہیں، میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں، بس ایک چھوٹا سا شاعر ہوں. آپ ایسے شخصیات کو پیش کیجئے جو صلاحیت کے اعتبار سے بہت بلند مقام رکھتے ہیں. شہرت نہیں، اپنی قابلیت کی بنیاد پر بہت بلند مقام رکھتے، لیکن خاموشی سے اپنی خدمات انجام دیتے ہیں. فکر و فن، شعر و سخن میں نے یہی کام کیا ہے. بالکل. بہت بہت شکریہ عزیز بلگامی صاحب آپ کا. ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے خاص مہمان جو اپنی طبیعت کی ناسازی کے باوجود ہمارے ساتھ جڑے رہے اور ہمیں انٹرویو دینے کے لیے تیار ہوئے. بلگامی صاحب کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے. تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں، اگلے ملاقات میں کسی اور شخصیت کے ساتھ آپ کو روبرو کرائیں گے. تب تک کے لیے آپ کے میزبان زین العابدین باگلکوٹ کو اجازت دیں. اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیں.